ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں وسطی یورپ کے ایک کنٹری کی جس نے کوسوو اور بوزنیا میں تباہی مچائے رکھی تھی، جس کے سربراہ کو یورپ کا کسائی کہا جاتا ہے۔ اس کنٹری کے 95% ناموں کے آخر میں اک آتا ہے۔ اس لاحقے کا مطلب اولاد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ڈریکولا کی سلطنت عثمانیہ سے لڑائی کیا تھی؟ اس نے ترک فوج کے 20,000 فوجیوں کو کیسے شہید کیا؟ اس کنٹری کے ایک ریور کا نام ایئر یعنی سال ہے، کیونکہ اس کی لمبائی 365 میٹر ہے۔ یہاں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں پتھر کے دور کے انسان رہتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گدھا بیوقوف جانور ہے، حالانکہ آپ نے آج تک گدھے کو ٹرین یا گاڑی کے نیچے آتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور گدھی میں ایسا کیا ہے کہ اس کا پنیر آج اس کنٹری میں 2.25 لاکھ روپے میں بک رہا ہے؟ ملکہ کلوپیٹرا خوبصورتی کے لیے اس کی کیا چیز استعمال کرتی تھی، جس کی وجہ سے آج کل میک اپ کمپنیاں دھڑا دھڑ گدھوں کے فارم بناتی جا رہی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کون سی 2 گولیوں کی وجہ سے 1.25 کروڑ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے؟ اس کنٹری میں شیطان ٹاؤن بھی واقع ہے۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کر آیا، بخیر راغلے، مرحبا، جی آیانو اور خوش آمدید۔ سربیا، اس کا افیشل نیم ریپبلک آف سربیا ہے۔ جب ہم سربیا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم میں سے بیشتر کو پہلے ہی کافی کچھ چیزیں معلوم ہوں گی، جیسے کہ دنیا کی 95% رسبیری سربیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ نکولا ٹیسلا ایک سرب تھا، اور یہ کہ دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر نوواک جوکووچ سربین ہے۔ لیکن سربیا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں حیرت قدوں کی کمی نہیں ہے۔ سربیا کے بارے میں کچھ حقائق یہ ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جنوب مشرقی اور سینٹرل یورپ کے سنگم پر پینونین اور وسطی بلکان میں 29 اضلاع سے مل کر بننے والا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ بلکن ٹرکش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پہاڑیاں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سرسبز و شاداب پہاڑوں والے اس خطے کو یہ نام ترکوں کی آمد سے پہلے دیا گیا یا بعد میں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ علاقہ ترک وراثت کا حصہ ہے۔ کولو سربیا کا روایتی لوک رقص ہے۔ کولو ٹریڈیشنل ڈانس سربیا کی ثقافت کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ ڈانس شادی، کرسمس اور ایسٹر جیسے اہم مواقع پر پرفارم کیا جاتا ہے۔ سربیا ہسٹری پر نظر دوڑائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا، اور اس کے زوال تک روم ہی کا حصہ رہا۔ 3 اور 4 صدی کے درمیان مجموعی طور پر 18 رومن بادشاہ پیدا ہوئے جو اسی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں سلاوک قوم آباد تھی۔ 14ویں صدی میں ترک فوجوں نے خطہ بلکان پر حکمران ہنگری کے بادشاہ کو شکست دی، اور سن 1463 میں سربیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اور یہاں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ سرب نسل آرتھوڈکس مسیحیوں کے دل میں اسلام دشمنی کی بنیادیں گہری ہوتی گئیں۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا اور 1878 میں خطہ بلکان میں ترک حکومت کا خاتمہ ہوا۔ سربیا، مونٹینیگرو اور بلغیریا کو خود مختار علاقہ قرار دیا گیا۔ دوستو، مسیحی مذہب امن کا درس دیتا ہے۔ حیران کن بات ہے، 106 سال پہلے یورپ کے مسیحیوں نے اپنے لوگوں کو تباہی میں جھونک دیا تھا۔ یورپ کے زیادہ تر باشندے مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور مختلف فرقوں کے ہونے کے باوجود نسل پرستی میں مبتلا تھے۔ مذہب کے لحاظ سے برطانیہ، جرمنی کی اکثریت پروٹسٹنٹ مسیحی تھی۔ فرانس، اٹلی، آسٹریا کی کیتھولک مسیحی، روس، سربیا، بلغیریا آرتھوڈکس مسیحی کہلاتے تھے۔ تاریخ دان ایلن ٹیلر لکھتا ہے، 1914 تک یورپ میں 2 بڑے اتحاد بن گئے۔ ایک اتحاد میں آسٹریا، اٹلی اور جرمنی شامل تھے، اور دوسرے میں برطانیہ، فرانس اور روس۔ اس وقت بلکان کا زیادہ تر علاقہ آسٹریا کے قبضے میں تھا، اور اس علاقے کی ریاستیں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ جب روس کی پشت پناہی میں سربیا کی آرتھوڈکس مسیحی برادری نے ہیپسبرگ بادشاہت کے خاتمے اور عظیم سربیا کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ پہلی جنگ عظیم شروع کرنے میں سربیا کا سب سے بڑا کردار تھا۔ 28 جون 1914 کو صبح 11 بجے ایک سربین نے 2 گولیاں چلائیں
اور دنیا پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 28 جون 1914 کو فرانسس فرڈینینڈ نے بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو کا دورہ کیا اور سربین گروپ نے انہیں قتل کرنے کا پلان بنایا۔ پہلے شہزادے پر بم پھینکا تو وہ نشانے سے چوک گیا۔ سربین نسل گیوریلو پرنسپ نے آسٹرو ہنگری کے شہزادے اور اس کی بیوی پر 2 گولیاں چلائیں اور ان کا کام تمام کر دیا۔ ان 2 گولیوں نے پوری دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ آسٹریا نے سربیا کے مطالبات نہ ماننے کی وجہ سے 28 جولائی 1914 کو سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ پروٹسٹنٹ مسیحی جرمنی نے کیتھولک مسیحی آسٹریا کا ساتھ دیا، جبکہ آرتھوڈکس مسیحی روس نے آرتھوڈکس مسیحی سربیا کی حمایت کی۔ روس کے بادشاہ نے آسٹریا کا ہاتھ روکنے کے لیے 10 لاکھ فوجی بھیجنے اور پورے ملک کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ جرمن فوج کو بیلجیم سے گزرنا تھا۔ برطانیہ چونکہ بیلجیم کا حمایتی تھا، اس نے جرمنی کو خبردار کیا کہ اگر اس نے بیلجیم کی سرزمین پر قدم رکھا تو برطانیہ جرمنی کے خلاف جنگ کرے گا۔ جرمن فوج نے 4 اگست کو بیلجیم کی سرحد پار کر لی۔ تاریخ دان نارمن ڈیوس نے لکھا، برطانیہ کا اعلان جنگ وہ آخری بات تھی جو جدید دور کے سب سے بڑے سیاسی المیہ کا باعث بنی۔ اب جنگ ٹل نہیں سکتی تھی کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 4 سال بعد جب عالمی جنگ ختم ہوئی تو سربوں کا خواب تو پورا ہوا، لیکن 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ موت کا لقمہ اجل بن گئے اور سلاویا کی ریاستیں جن میں سرب، کروشیائی اور سلوینیائی قومیں آباد تھیں، سرب بادشاہ کے قبضے میں آئیں اور اسے یوگوسلاویا کا نام دیا گیا۔ سربوں کی یہ حکومت صرف 30 سال تک قائم رہی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں ہٹلر کی جرمن فوجوں کے حملے سے ختم ہوئی۔ خطہ بلکان کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا جس میں ان کے قومی تشخص کو ختم کرنے کی ہر کوشش کی گئی۔ کوسوو کے مسلمان آج بھی بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہیں۔ ان کا سامنا سرب قوم سے ہے جس کی وحشت اور درندگی کا تماشا دنیا بوسنیا اور کوسوو میں چند سال قبل دیکھ چکی ہے۔ یوگوسلاویا کے ٹوٹتے وقت سربیا نے مونٹی نیگرو کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ 21 مئی 2006 کو مونٹی نیگرو کی عوام نے سربیا سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 2008 میں کوسوو کی پارلیمنٹ نے سربیا سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ سربیا نے آج تک کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ ٹاپ ٹورسٹ پلیسز ان سربیا۔ ٹاپ ٹورسٹ اٹریکشن ان سربیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سربیا کا کیپٹل بلگریڈ ہے، جسے اردو میں بلغراد کہا جاتا ہے، اور اسے کنٹری لارجسٹ سٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی یورپ کا سب سے بڑا اور قدیم سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، سربیا کی 1/3 آبادی کیپٹل سٹی بلگریڈ میں رہائش پذیر ہے۔ ڈینیوب اور ساوا ریور کے سینٹر میں واقع اس سٹی میں 7000 سال پہلے آبادی کے آثار دریافت ہوئے۔ آج بلگریڈ میں 17ویں صدی کی عمارتوں سے لے کر آرٹ نو کے ڈھانچے، پرانے اور نئے طرز کی تعمیرات بھی نظر آتی ہیں۔ تاہم موجودہ بلگریڈ ایک متحرک سٹی ہے جو آج سربیا کا معاشی ہب بھی سمجھا جاتا ہے اور پارٹی کے شوقین افراد میں یہ اونچا ترین مقام رکھتا ہے۔ بلگراد میں نیکولا ٹیسلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ پورا ملک سڑکوں اور ریلوے کے جال سے جڑا ہوا ہے۔ بلگریڈ فورٹریس۔ بلگراد کا قلعہ دریائے سوا اور ڈینیوب کے سنگم پر قدیم قلعے میگدان پارک کے ساتھ ہے، جس کی باقیات آج بھی کھڑی ہیں۔ اس میں ملٹری میوزیم ہے۔ 1989 میں اسے ثقافتی یادگار قرار دیا گیا تھا اور یہ سربیا میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ قلعہ میگدان پارک، اسے صرف قلعہ میگدان بھی کہا جاتا ہے، بلگراد میں سب سے بڑا پارک اور اہم ترین تاریخی یادگار ہے۔ یہ دریائے سوا اور ڈینیوب کے سنگم پر 125 میٹر اونچی چٹان پر واقع ہے۔ یہ ٹرکش زبان کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، قلعہ اور میگدان، جسے اب کلمے گارڈن بھی کہا جانے لگا ہے۔ ٹیمپل آف سینٹ سوا یا چرچ آف سینٹ سوا، یہ چرچ نہ صرف سربیا کا سب سے بڑا آرتھوڈکس چرچ ہے بلکہ یہ بلکان میں آرتھوڈکس کی سب سے بڑی عبادت گاہ بھی ہے اور اسے دنیا میں سب سے بڑے آرتھوڈکس چرچ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آئرن گیٹس، سربیا میں ڈر ڈاپ گھاٹی یورپ کی سب سے گہری گھاٹی ہے۔ دریائے ڈینیوب اس کے سینٹر میں بہتا ہے۔ اس گھاٹی کی ایک طرف سربیا اور دوسری جانب رومینیا ہے۔ ڈیول ٹاؤن، جنوبی سربیا میں ڈیول ٹاؤن ہے۔ مٹی کے کٹاؤ کی وجہ سے اس جگہ مختلف شکلیں بن گئی ہیں۔
جس کی وجہ سے اسے شیطانی گاؤں کہا جانے لگا ہے، اور مقامی افراد کا ماننا ہے یہ شادی کی ایک تقریب تھی جسے پانی کے شیطان نے تیزاب سے نہلا کر بھسم کر دیا تھا۔ نیس سٹی از تھرڈ لارجسٹ سٹی ان سربیا۔ 2,60,000 آبادی والا یہ سٹی بلگریڈ اور صوفیا کے درمیان ایک بہترین ریسٹ کرنے کی جگہ ہے۔ رومن سلطنت کے زمانے سے ہی نیس سٹی مشرق اور مغرب کے مابین غیر سرکاری حدود پر قائم ہے۔ قسطنطین اوپل موجودہ استنبول کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ قسطنطین بھی اسی شہر میں پیدا ہوا تھا، اسی وجہ سے اسے دی ایمپررڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹنکر گلی یہ اسٹریٹ اوتمن امپائر کے دور کی ہے۔ ترک جہاں بھی گئے وہاں آپ کو ایسی اسٹریٹ دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ نووی پزار یہ ٹرکش زبان کے ورڈز ہیں جس کے معنی ہے نیو مارکیٹ۔ نووی پزار سربیا کے جنوب مغرب میں واقع 1 لاکھ کی آبادی والا سٹی ہے۔ اس کی خاص بات اس کی 99% پاپولیشن مسلم ہے۔ اوتمن امپائر کا سربیا میں سب سے آخر میں خاتمہ اسی سٹی میں ہوا تھا۔ یہاں کی اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ اس سٹی کے زیادہ تر لوگ ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سے وابستہ ہیں۔ نووی پزار کی 2 مقامی یونیورسٹیاں مشرقی یورپ میں کافی مقبول ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور پاکستان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اقوام متحدہ کی امن فوج میں پاکستانی دستوں نے کوسوو اور بوسنیا کے مسلمانوں کو سربین قصائیوں کے ظلم سے بچایا تھا۔ نووی پزار کی پہاڑیوں کی دوسری جانب اسلامک کنٹری کوسوو واقع ہے۔ کوپاؤنک نیشنل پارک سربیا کا اونچا ترین پہاڑ کوپاؤنک ہے، جو قدرتی طور پر سربیا کا مرکزی اسکائی ریزورٹ ہے، اور یہ معدنی دولت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ معدنیات کی کھدائی کی وجہ سے خوبصورت چٹانیں بن گئی ہیں۔ اس پارک میں گرم چشمے، گیزر اور آبشاریں شامل ہیں۔ یہاں لگی 25 لفٹیں 1 گھنٹے میں 32,000 سیاحوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ گامزی گراٹ رومیلیانا گلیریس کا محل 3 صدی میں بنایا گیا رومن ستونوں والا کمپاؤنڈ ہے۔ یہاں محلات اور آرٹ سے سجے بت کدے موجود ہیں۔ یہ فلیکس رومیلیانا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جسے بادشاہ کی والدہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ تعمیراتی کاموں کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سربیا کے 20 پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ نووی سیڈ یہ بلگراد سے 80 کلومیٹر دور شمالی سربیا میں واقع دوسرا سب سے بڑا سٹی ہے۔ بڈاپسٹ اور بلگراد کے درمیان دریائے ڈینیوب پر واقع علاقائی، ثقافتی اور سیاحتی مرکز ہے۔ 8 لاکھ آبادی والا یہ سٹی 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس سٹی میں آپ کو جنگی یادگاریں، عجائب گھر، آرٹ گیلری اور کیفے ملیں گے۔ اس کے علاوہ فریڈم سکوائر اور چرچ آف ماریاز دیکھنے کی جگہوں میں سے ایک ہے، جو سیاحوں کی پسندیدہ ترین ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے۔ پیٹرو وارڈین فورٹریس، اور اسے جبرالٹر اون ڈینیوب بھی کہا جاتا ہے، یہ نووی سیڈ سٹی میں واقع ہے۔ اس قلعے میں بہت ساری سرنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 16 کلومیٹر طویل باقاعدہ زیر زمین کاؤنٹر مائن نظام موجود ہے۔ ریپبلک سکوائر یا سکوائر آف ریپبلک بلگریڈ کے سینٹر میں ایک مرکزی چوک ہے۔ یہاں آج بھی بلگراد کی کچھ مشہور عمارتیں موجود ہیں، جن میں نیشنل میوزیم، نیشنل تھیٹر اور پرنس مائیکل کا مجسمہ ہے، اور یہاں ہر وقت سیاحوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ ہاؤس آن دا ڈرینا آپ کو بتاتا چلوں، سربیا کے دریائے ڈریٹا کے عین وسط میں ایک انوکھا گھر موجود ہے، جسے ایک ابری ہوئی چٹان پر بنایا گیا ہے، اور یہ لکڑی کی مدد سے تعمیر کیا گیا۔ یہ منفرد گھر 1968 میں چند نوجوانوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ گھر نہ صرف آرٹ کا نمونہ ہے، بلکہ انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز بنا رہتا ہے۔ سربیا پاپولیشن ملک کی کل آبادی 69,26,700 ہے، اور آبادی کے لحاظ سے سربیا دنیا کا 105واں زیادہ آبادی والا کنٹری ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 230 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ایتھنک گروپ ملک میں کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ 83.3% سرب نسل، 3.5% ہنگرین، 2.1% روما نسل، 2% بوزنین اور 9% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ سربیا لینگویج سربیا میں صرف ایک ملک گیر سرکاری زبان ہے جو سربین ہے۔ سربیا کی زبان سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی بطور سرکاری زبان استعمال ہوتی تھی۔ سربیا میں بولی جانے والی دوسری زبانوں میں ہنگرین، رومانی، سلوواک وغیرہ شامل ہیں۔ سربیا میپ پر نظر دوڑائیں تو اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں۔
اس کے شمال میں ہنگری، شمال مشرق میں رومینیا، جنوب مشرق میں بلغیریا، جنوب میں شمالی میسیڈونیا، مغرب میں کروشیا اور بوزنیا اور جنوب مغرب میں مونٹی نیگرو واقع ہیں۔ ویڈنگز ان سربیا۔ دوستو، سربیا میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ سربین لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ ویسے تو یورپ میں ابھی شادی کے بغیر زندگی رواں دواں ہیں۔ شادی کے بندھن سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کئی سال تک پرکھتے ہیں، کئی بچوں کی پیدائش کے بعد ہی شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں ہر کسی کا شادی کرنے کا اپنا ہی انداز ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈریس کوڈ پورا کرنے کے لیے دلہن کو اپنی شادی میں کوئی پرانی یا نئی مستعار لی گئی نیلی چیز استعمال کرنا ہوتی ہے۔ اور شادی کا ایک بہت ہی انوکھا رواج بھی ہے کہ دلہن کی خریداری۔ یہاں دلہن کا بھائی اپنی بہن کی قیمت وصول کرتا ہے اور دلہا زیادہ سے زیادہ بولی لگا کر دلہن کو خریدتا ہے۔ قیمت ادا کرنے کے بعد ہی شادی کی دوسری رسومات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی تقریب تمام یورپ کی طرح چرچ میں ہوتی ہے، جہاں دلہا اور دلہن کے دوست اور فیملی ممبر چرچ پہنچتے ہیں۔ چرچ میں پادری ایگریمنٹ پر سائن کرواتا ہے۔ دوسری شادی کی تقریب کسی ویڈنگ ہال یا کسی پرفضا مقام پر ہوتی ہے، جہاں ڈانس پارٹی اور ہلا گلا ہوتا ہے۔ تقریب میں دلہا اپنی بیلٹ اپنے کنوارے دوستوں اور دلہن اپنے پھولوں کا بوکے اپنی سہیلیوں کی طرف پھینکتی ہیں، اور ان کا معنی ہے جو کیچ کر لیتا ہے اس کی شادی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مہمانوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر شہریت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر آپ وہاں کی کسی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ریلیجن۔ سربیا کے آئین کی وضاحت مذہبی آزادی کے ساتھ سیکولر ریاست کے طور پر کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں سرکاری مذہب مسیحیت ہے، اور ملکی آبادی میں 60,89,396 افراد کے ساتھ سربین آرتھوڈکس ملک کی مجموعی آبادی کا 84.5% ہیں۔ سربیا کا آرتھوڈکس چرچ ملک کا سب سے بڑا اور روایتی چرچ ہے۔ 5% رومن کیتھولک، 1% پروٹسٹنٹ اور 4% مسلمان آباد ہیں۔ سربیا امیزنگ فیکٹس۔ دوستو، سربیا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 60ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اور کرپشن فری ممالک میں 70ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کا پاسپورٹ دنیا میں 36ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا کے 43 ممالک میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ براؤن بیئر اس ملک کا قومی جانور مانا جاتا ہے۔ پنک پیونی اس ملک کا قومی پھول ہے۔ ایگل اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے۔ سپورٹس۔ دوستو، سربیا میں کھیل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سربیا میں سب سے مشہور کھیل فٹ بال، باسکٹ بال، ٹینس، والی بال، واٹر پولو اور ہینڈ بال ہیں۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم RS اور ملک کا ڈائلنگ کوڈ +381 ہے، اور اس ملک کا لٹریسی ریٹ 98.84% ہے۔ سربیا فلیگ۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کے جھنڈے کے بارے میں۔ اس ملک کا جھنڈا 3 کلر کی افقی پٹیوں والا ہے، جو کہ ٹاپ ریڈ، سینٹر بلو اور باٹم وائٹ کلر ہے، اور اس پر تاج پہنے 2 سر والا عقاب بنا ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، رشیا، سربیا، سلوینیا اور سلوواکیہ کے فلیگ بھی انہی 3 کلر سے بنے ہیں، بس ان میں ترتیب یا لوگو کا فرق ہے۔ نکولا ٹیسلا میوزیم۔ نکولا ٹیسلا میوزیم ایک سائنسی میوزیم ہے جو بلغراد کے وسطی علاقے میں واقع ہے۔ اسے دیکھنے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ دوستو، نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو ایک سربین فیملی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آج دنیا میں نافذ بجلی کا AC سسٹم ٹیسلا نے ہی ایجاد کیا تھا۔ دوستو، نکولا ٹیسلا کرۂ ارض کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ ٹیسلا کی انہی خدمات کو مانتے ہوئے اقوام متحدہ 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے مناتی ہے۔ سربیا ایریا۔ سربیا کا کل رقبہ 77,474 کلومیٹر ہے، اور یہ رقبے کے اعتبار سے 110ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو، دنیا میں اچھے لوگوں کی کہیں کمی نہیں۔ سربیا کی 85 سالہ خاتون مریجا کے مشکل وقت میں ان کے محلے داروں نے کافی ہیلپ کی تھی۔ ان لوگوں کے احسان کا بدلہ بھی مریجا نے احسان سے چکایا۔ خاتون کو شوہر کے مرنے پر 9,40,000 آسٹریلوی ڈالر کی ایک بڑی رقم ملی، جس کو خرچ کرنے کی بجائے بستی کے لوگوں میں اس نے بانٹ دیا۔
مریجا کا کہنا تھا محلے کے غریب لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ سربیا گورنمنٹ، اس ملک کا نظام حکومت غیر متحدہ پارلیمانی جمہوریت ہے۔ ملک کا موجودہ سربراہ پریزیڈنٹ الیگزینڈر ووکچ ہے اور ملک کی وزیر اعظم انا برانویک ہیں۔ جی ڈی پی، اس کا سالانہ جی ڈی پی $130 بلین ہے اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.18% ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $18,840 سالانہ ہے۔ سربیا ریچسٹ مین، ملک کا امیر ترین شخص میروسلاو مسکووچ ہے جس کی دولت $5 بلین ہے۔ سرب فارم میکس ورلڈ موسٹ ایکسپینسو ڈنکی چیز۔ دوستو، دنیا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گدھا بے وقوف جانور ہے، حالانکہ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کا نشان گدھا ہے، مگر سربیا میں دنیا کا مہنگا ترین پنیر گدھی کے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ پنیر 60% ڈونکی ملک اینڈ 40% گوٹ ملک سے تیار کیا جاتا ہے، جسے پیول چیز کہا جاتا ہے۔ اس کی قیمت €1100 فی کلو ہے، مطلب $2.25 لاکھ کلو۔ یہ پنیر اتنا مہنگا کیوں ہے؟ یہ خاص پنیر بہت ہی محدود مقدار میں میسر ہے۔ اس کا ذائقہ بہت ہی غیر معمولی ہے، جس کا تجربہ آپ کو کسی دوسرے کھانے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں سربیا کے علاقائی پارلیمنٹ کے ممبر سلوبوڈان سیمک کے، جو گدھے کے دودھ سے تیار کردہ پنیر کے ذائقے کو بیان کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ گدھی کے پنیر کے حوالے سے اس وقت سرخیاں بنی جب میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ مشہور ٹینس سٹار کووچ نے اس پنیر کا سالانہ آرڈر دیا ہے۔ اب گدھوں کے بارے میں کچھ ایسی معلومات سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی آبادی دوبارہ سے بڑھانے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی اب اس کا دودھ $7,000 کلو بکنے لگا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر کی حکمران ملکہ کلوپیٹرا اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ سے غسل کرتی تھی۔ اس بات کو لے کر آج کاسمیٹک کی صنعت میں اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کیا خیال ہے دوستو گدھا فارمنگ کے بارے میں؟ سربین کوزین، دوستو اب بتاتا چلوں یہاں کے فوڈز کے بارے میں۔ سربین کھانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، جسے تیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کے کھانوں میں جبنیکا، پلیسکاویکا، سرما، سواپی، بوریک، پنجینا پاپریکا وغیرہ یہاں کے مشہور ترین کھانے ہیں۔ قائمک، سربیا میں تازہ دودھ کی مصنوعات ہیں جس کا ذائقہ بہت بھرپور ہے، اور اگر آپ حلال فوڈ ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں ہر کھانے میں سور ضرور ڈالا جاتا ہے۔ ہاں، مسلم ریسٹورانٹ میں مل سکتا ہے لیکن وہ بہت محدود ہے۔ ہوٹلز، اب بتاتا چلوں سربیا میں حالیہ برسوں میں مزید ہوٹل کھلے ہیں جن کا رینٹ $8 سے $20 تک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ہاسٹل یا گیسٹ روم ڈھونڈیں تو مزید سستے مل سکتے ہیں۔ بہت سارے ہوٹل شہر کے وسط میں ہیں، لیکن ریلوے اسٹیشن کے آس پاس یہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ویمپائر، پوری دنیا میں ڈریکولا کے بارے میں بولا جانے والا ورڈ ویمپائر سربین زبان کا لفظ ہے۔ ڈریکولا کا کردار 1889 میں برام سٹاکر نے اپنے ناول ڈریکولا میں تخلیق کیا۔ اب آتے ہیں اس کردار کی حقیقی تاریخ کی طرف۔ ڈریکولا کا اصل نام ولاد سوئم تھا۔ ولاد سوئم 1431 میں مملکت ولاشیا میں پیدا ہوا، اور اس کا باپ ولاشیا کا بادشاہ تھا جس کا لقب ڈریکول تھا۔ ڈریکولا کا مطلب ہے ڈراکل کا بیٹا۔ اس وقت ترکی علم و فنون کا مرکز تھا، چنانچہ دارکل نے اپنے 2 بیٹوں ولاد اور رادو کو تعلیم اور عسکری تربیت کے لیے قسطنطینیہ روانہ کیا۔ ولاد سوم ترکی میں 10 سال رہا۔ رادو نے اسلام قبول کر لیا، وہ ترکی کی افواج میں شامل ہو گیا۔ ولاشیا کے بادشاہ دراکل کو اس کے سابق حلیف ہنیادی نے قتل کروا دیا، اور ڈریکولا نے ولاشیا کا تخت سنبھال لیا۔ اتنے میں قسطنطینیہ سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا۔ اس فتح نے ڈریکولا کو نفرت کی آگ میں جلا دیا۔ 1459 میں ترک سفیر اس سے ملیں گے۔ اس ملاقات کے دوران ولاد نے ترک سفیروں سے کہا کہ وہ سب اس کے احترام میں اپنی پگڑیاں اتار دیں، لیکن ترکوں نے پگڑیاں اتارنے سے انکار کر دیا، جس پر ولاد نے انہیں گرفتار کرا دیا اور حکم دیا ان سب کے سروں میں لوہے کی میخیں گاڑ دی جائیں تاکہ اب پگڑیاں کبھی ان کے سروں سے جدا نہ ہو سکیں۔ سربیا میں موجود اس جگہ کو آج اسکل ٹاور کہا جاتا ہے، جو دیکھنے والوں کے دلوں میں آج بھی خوف بھر دیتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی اسی طریقے سے مارا تھا، اور اسی وجہ سے اسے ولاد دی ایمپیلر یعنی میخیں گاڑ کر مارنے والا کا نام دیا گیا۔ ڈریکولا دشمن فوجیوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنے، ان کے اعضاء چبانے، ان کا خون پینے لگا۔ بلغیریا اور سلطنت عثمانیہ کی افواج نے اس پر پہلا حملہ کیا تو اس نے نیزے زمین میں گاڑ کر 20,000 فوجیوں کو اس میں پرو دیا، جس سے ہر طرف اس کا خوف بیٹھ گیا۔
اسے ویمپائر کہا جانے لگا۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس بھیانک سانحے کا علم ہوا تو اسے ٹھکانے لگانے کے لیے خود مہم پر نکلے۔ لڑائی ہوئی اور ڈریکل جان بچا کر بھاگ گیا اور آخر 1976 کے آخر میں ترکوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ بڑے دل والے ہیں اور دل تو سبھی کے پاس ہوتا ہے، پر دل والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ اون بلال کو دیجیے گا اجازت، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنوں کا رکھیے گا بہت سا خیال اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔